السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے جی این اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں میں ہوں آپ کا چہیتا غلام رسول، جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں امین القادری صاحب کے اوپر جو کوئی لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ سید نہیں ہیں، سید نہیں ہیں۔ بہت بار انہوں نے چیلنج پھینک کے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو میرے سید ہونے پہ شک ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ، مناظرہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی ان کے ساتھ آیا نہیں، لیکن بار بار باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ امین القادری صاحب کا انٹرویو آیا ہے تو مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچا دوں کہ سید صاحب ہے کہ نہیں ہے۔ سید امین القادری صاحب سے سوال پوچھا ہے کہ بھائی آپ سید ہے کہ نہیں ہے، اور اگر آپ سید نہیں ہیں پھر بھی اگر کسی کو کہتے ہیں آپ سید ہیں تو ایسے جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو لوگوں سے مخاطب ہونا کیسا ہے۔ تو چلیے بستاوی صاحب کیا پوچھے ہیں اور سید امین القادری صاحب نے کیا جواب دیا ہے، ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں سید امین القادری صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں گے ہمارے ساتھ میں۔ ایک اور اعتراض ہے کہ آپ سید نہیں ہیں، اور اس کا باقاعدہ آپ نے ایک ویڈیو میں رد بھی کیا تھا، جواب بھی دیا تھا اور چیلنج بھی کیا تھا۔ تو آج ہم جاننا چاہیں گے ہمارے چینل کے ذریعے جو ہمارے ناظرین ہیں، آج تھوڑا تفصیل سے نسب نامہ آپ ذکر کر دیجیے۔ جی دیکھیے، میرے جو بزرگ ہیں جن سے میں استفادہ کرتا ہوں اور جن کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے دین سیکھا، ادب سیکھا، اور وہ میرے مربی ہیں، تو ان بزرگوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ہم اپنی ذات کو منوانے کی بجائے، اپنے آپ کو منوانے کی بجائے ہم کام پر توجہ دیں۔ کام پر توجہ، ٹھیک ہے، جی اور یہ بات ہے کہ کون سید ہے کون نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بے شک، کس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، کون سچا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ عالم بذات الصدور ہے۔ بے شک۔ کچھ لوگ اتنے جری ہیں کہ وہ صحیح النسب سادات کے بھی سیادت کے منکر ہیں۔ منکر ہے، جی کچھ لوگ اتنے جری ہیں کہ جو سید نہیں ہیں، ان کی سیادت کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگ کرتے ہیں۔ جب سے میرے بڑے بزرگوں نے مجھے کہا کہ اپنی ذات کو منوانے کی بجائے ہم دین کا کام کریں، اسی پہ محنت کریں، تو میں نے یہ بحث بالکل چھوڑ دی بے شک۔ کہ ہم اپنے آپ کو، پہلے بھی کوئی شوق نہیں تھا اپنے آپ کو منوانے کا، لیکن عام طور پہ جب کوئی ایسا کہتا تھا کہ سید نہیں ہے تو دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن جب بزرگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس پہ توجہ نہیں دینا ہے، تو ہم نے اس پہ سے توجہ ہٹا لی۔ البتہ میں یہ ضرور اس وقت کہوں گا کہ جو اپنے نسب کو تبدیل کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ چیز ہمیں پتہ ہے، بے شک۔ اس کا فرض بھی قبول نہیں ہے، نفل بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ بعض اہل علم نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو جو وہ رسول اللہ کے نسب کی طرف جھوٹے طور پہ منسوب کیا، وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جسے رسول اللہ کی شفاعت چاہیے، جسے آخرت کا فائدہ چاہیے، تو وہ دنیا میں کیوں جھوٹا دعویٰ کرے گا؟ ٹھیک ہے، آخر سیادت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے ملنا کیا ہے؟ اگر ہاتھ چموانا ہے، نذرانہ لینا ہے، تقریر میں مقبول ہونا ہے، تو یہ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو سید نہیں ہے لوگ ان کو بھی نظر پیش کر رہے ہیں، جو سادات نہیں ہے لوگ ان کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، جو سادات نہیں لوگ ان سے بھی مرید ہو رہے ہیں، جو سادات نہیں ہے لوگ ان سے بھی محبتوں کا اظہار کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو آخر اتنا بڑا نقصان لے کر کہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو کر، فرائض اور نوافل رد کروا کر، اتنی لعنتیں سر پر لے کر، اگر اتنا سب کچھ جسے پتا وہ جھوٹی سیادت کا دعویٰ کیوں کرے گا؟ میں بس یہاں پر اپنے سیادت کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی بجائے صرف اتنا کہوں گا کہ سیادت کا اصل فائدہ قیامت کے دن ہے کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب باقی رہے گا۔ تو جہاں نسب کام آنا ہے تو انہیں تو علم ہے نا کہ کون صحیح النسب اور کون نہیں، تو وہاں خود ہی فیصلہ ہو جائے۔ جی انشاءاللہ، صحیح ہے نا؟ یہاں ہم اپنے آپ کو منوانے کی کیوں کوشش کریں؟ البتہ یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ جو لوگ غلط فہمی پیدا کرتے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے تو وہ صدیوں سے
یعنی کہ قاضی کے منصب پر فائز رہا ہے. فائز جی. تو ہمارے جو گورنمنٹ کے کاغذات ہیں تو گورنمنٹ کے کاغذات پر سب کے نام کے ساتھ چونکہ قاضی کے منصب پر رہے ہیں جی. تو وہ قاضی لکھا گیا ہے. تو اسی سے لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو قاضی لوگ ہیں تو یہ سید کیسے ہیں. حالانکہ وہ قاضی برادری کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ قاضی منصب کے اعتبار سے، اور اس کے شواہد اور ثبوت بھی موجود ہیں. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناسک سے لے کے برہان پور تک یعنی کہ کئی علاقے جیسے خود جلگاؤں کو لے لیں آپ، اسی طریقے سے جو ہے وہ بساول میں لے لیں جو وہ علاقے ہیں، برہان پور میں لے لیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ چوپڑا اور اس کے آس پاس جو علاقے ہیں تو وہاں ہمارے جتنے بھی خاندان کے لوگ رشتہ دار موجود ہیں. ایسا نہیں کہ رشتہ دار نہیں ہیں، میں اکیلا ہی کچھ ہوں. رشتہ دار موجود ہیں، وہ لوگ ان میں سے بہت سارے ہمارے رشتہ دار اب بھی جو ہے وہ منصب قضا پر فائز ہیں اور ماشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. لیکن چونکہ میں یہ ساری چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا اور مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ زندگی بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. اگر ہم اپنی سیادت پر یہ ثبوت دیتے رہے اور یہ کرتے رہے، دیکھیں جنہیں ماننا ہے وہ مانتے ہیں، زمانہ مان رہے ہیں، جنہیں نہیں ماننا ہے انہوں نے نہیں ماننا ہے، تو ہم ان سے منوانا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. یہ فتنہ جو ہے وہ اصل میں سب سے پہلے بد مذہبوں کی طرف سے اٹھا. بد مذہبوں نے ڈیمیج کرنے کے لیے یہ چیز کی، پھر بعض اپنے ہم مسلک بھائیوں نے بھی اس کو یعنی کہ اپنے سر لے لیا. لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جسے ماننا ہو مانے، جسے نہ ماننا ہو نہ مانے. البتہ یہ کہ ہمارا پورا خاندان ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا خاندان ہے اور کئی لوگ جو منصب قضا پر خاندیش میں اب بھی فائز ہیں. تو اس کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ بار بار اس کو پیش کرتے ہیں کہ قاضی تو ہم تو یعنی قاضی جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ منصب قضا پر فائز کیا گیا تھا اور وہ اب بھی ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ برادری کے اعتبار سے نہیں ہے. بہت سارے سادات ابھی بھی منصب قضا پر فائز ہے، بلکہ سادات کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ یعنی کہ قاضی کے منصب پہ فائز ہے تو انہیں قاضی کہا جاتا ہے. ان کے ڈاکومنٹس پہ اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہو تو کیا اس سے ان کا نسب بدل جائے گا؟ لیکن میں یہ سب چیزیں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں ماننا ہے وہ مانے، جنہیں نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے. ہم اپنے آپ کو منوانے نہیں نکلے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی عمر میں جتنی بھی اللہ نے عمر دی ہے اس میں اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اس کی رضا والے کام لے لے. میرے مربی اور میرے مشفق و مہربان قائد حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے بابا مجھے یہی کہا کہ بہت سارے بزرگ لوگ ایسے ہیں جو بہت نسب کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ بہت سارے اعلیٰ نسب لوگوں سے وہ آگے نکل گئے. تو اور علامہ جامی کا بھی شعر ہے، بندہ عشق و شدی ترک نسب کن جامی کہ دنا ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. تو جب نسب کا اپنا ایک اعتبار ہے، نسب پہ فخر کرنا بھی جائز نہیں. اور رہی بات یہ کہ انشاءاللہ ایک دن میدان محشر ہے، میدان محشر میں سب عیاں ہو جائے گا، سب کھلے گا. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ کہ یعنی کہ جن کو پرموٹ کیا ہے جھوٹے طور پر وہ بھی کھلیں گے، اور ایسے بیچارے بہت سارے جنہوں نے یعنی کہ گمنامی میں دھکے کھائے وہ بھی کھلیں گے. اللہ کے یہاں سب فیصلے ہونے والے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے فیصلے یہاں کرنے کی بجائے کچھ فیصلے وہاں کے لیے بھی چھوڑیں. یہ میری گزارش ہے. حضور سید صاحب قبلہ آپ نے ایک انٹرویو میں فرمایا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا جو نسب نامہ 29ویں پشت میں جا کر 29ویں پشت میں جا کر یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں خاندانی روایات کے طور پہ موجود ہیں. اور الحمدللہ جو میرے والد ہیں تو وہ نجیب الطرفین ہیں الحمدللہ تعالی. حالانکہ ہم لوگوں کو والدہ کی طرف سے چونکہ ہماری والدہ سیدہ نہیں ہے تو یہ شرف ہم کو نہیں ہے، لیکن میری دادی بھی سیدہ تھی، میرے دادا بھی سید، تو میرے والد نجیب الطرفین ہیں الحمدللہ تعالی. اور 29ویں پشت میں یہ سلسلہ جا کر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے. یہ ساری باتیں سینہ بسینہ جو ہے وہ خاندانی طور پر ہماری دادی سے اور ہماری پھپھیوں سے، ہمارے جو ہے وہ تایا رشتہ داروں سے، یہ ساری چیزیں خاندان میں ابھی بھی ہے ماشاءاللہ موجود ہیں. اور
आपको ये बताऊं कि खानदानी जो वो बहुत सारे कागजात भी मौजूद हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मौजूद हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको मुड़ी भाषा जो होती है, तो अभी इंटरव्यू के बाद मैं आपको पेश कर देता हूँ, आप भी उसको देख जी, लीजिए। इंशाल्लाह। कई यानी कि कई सौ एकड़ जगह बादशाहों की हमारे बुजुर्गों के नाम पर जो है वो वक्फ है। अगरचे वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके कागजात है, मैं आपको अभी पेश करता हूँ। आप जी, उसको मेरे मोबाइल में है, मैं आपको बता दूंगा, जी, और जो भी देखना चाहेगा मैं उसको भी बता जी, सकता हूँ। लेकिन ये है कि पब्लिक लेवल पर इसको शो करने से जो है वो यानी कोई फायदा नहीं है, और कहीं न कहीं उसका मिसयूज़ कोई कर सकता है। जी, तो खवास को जिसको देखना हो हम पेश कर सकते हैं। ये मुड़ी भाषा बादशाहों के दौर की है, उसके कागज़ात हमारे पास मौजूद है, देख लें। और औरंगज़ेब ने ज़मीनें वक़्फ़ की है, औरंगज़ेब से पहले बादशाहों ने, वो जी, सारे सबूत हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। माशाल्लाह। और ये कागज़ात चूँकि पहले यानी कि हमारे पास मौजूद नहीं थे, जी, ख़ानदान के दूसरे बुज़ुर्गों के पास थे, और हमने उनसे तलब किया लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब लोगों ने हम पर ताना-तशनी शुरू की और सब्ब-ओ-शितम करना शुरू किया, तो ख़ानदान के लोगों ने जो है वो फिर वो चीज़ें खुद ला कर के दी कि भई आप ये जी, सबूत के तौर पे लोगों को पेश कर सकते हैं, पेश जी, कीजिए। ये भी हुआ कि असल में क्या है कि 2-3 पुश्तें ऐसी गुज़री है कि इल्म दीन से दूरी रही है, मज़हब से दूरी रही है, तो ये खला जो वाक़या हुआ, उससे भी लोगों को गलतफ़हमी पैदा करने का मौका मिलता है। जी, यानी कई तरह से लोगों को हाँ, हाँ। गलतफ़हमियाँ हुई जी, हैं, हाँ, हाँ। लेकिन अब वो इतना मैं ही। कागज़ात आपको पेश जी, करता हूँ, आप उसको देख लें, फिर आपसे जो पूछेगा तो आप जी, उनको जी, बता बिल्कुल। दीजिएगा। हुँ, बल्कि ज़मीनें जो कई सौ एकड़ जो ज़मीनें कई गाँव में हैं, मालेगाँव के इतराफ़ में कई गाँव में, हमारे कब्ज़े में नहीं है। मैंने जब एक वकील के सामने उसको पेश किया, वो हैरान रह गया कि किसी ने रिक्शा चला के ज़िंदगी गुज़ारी, किसी ने होटल चला के, किसी ने सब्ज़ी बेच के ज़िंदगी गुज़ारी, और आप लोग इतनी ज़मींदार हैं, लेकिन नहीं है, लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। और अभी उसको हासिल करने के लिए हम कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भी एक वक़्त चाहिए, हमें पास जी, टाइम नहीं। टाइम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा लगा। ये इंटरव्यू जो चला है कि ये राहबर बस्तवी साहब है, उसने सैयद अमीनुल कादरी साहब से इंटरव्यू लिया। जो ये अभी नया इंटरव्यू है, बहुत सारे लोग उनके ऊपर सवाल करके उनको पूछते रहते हैं कि आप सैयद नहीं है फिर भी सैयद होने का दावा करते हैं। तो इसके अंदर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने पूरा खुलासा करके बता दिया है। अब अभी भी कोई अगर शक करता है तो वो जाने और अल्लाह जाने। और जो वाक़या बता दिया कि मैदान महशर में सबको जवाब देना है, और कोई झूठा मनसब के ऊपर क्यों अपना दावा करे जो नहीं है सैयद फिर भी। और सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जो दूसरा वाक़या बताया कि बहुत सारे ऐसे आलिम दीन और अल्लाह के वली गुज़रे हैं कि वो सैयद नहीं थे फिर भी आला मकाम पर फाइज थे। सोचने वाली बात है। और जो लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं उनको अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज इसके अंदर जो है ना, आपसी लड़ाई में जो है वो आवाम जो है ना गुमराह होती है। आवाम का ख्याल करें, क्योंकि आवाम जो होती है ना वो इतना इल्म नहीं रखती। मुश्किल से उन लोगों को इतना मालूम रहता है कि चलो हम लोग मुसलमान हैं, नबी है, थोड़ी बहुत तो उनको नॉलेज रहता है। जो लोग बहुत गहराई से दिन का मुताला नहीं करते वो लोग गुमराह हो जाते हैं। तो आप लोग भी जो आपका आपस में जो मामला थे उनको रोड पर ना लाए। मेरा छोटी ज़बान और बड़ी नसीहत, आप लोग इंशाल्लाह इससे सबक हासिल करेंगे। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप लोगों को कोई चीज़ कह सकूँ, क्योंकि आपकी नस्ल बहुत बड़ी है। लेकिन जो इसके अंदर जो ये बातें होती है, खुराफात होते हैं कि आप लोग ये है, ये नहीं है, ये है, वो नहीं है, तो इससे आवाम का नुकसान होता है। फिर बद मज़हब लोग जो है, कहा ना अमीनुल कादरी साहब ने कि बद मज़हब जो है उन लोगों ने फ़ायदा उठा के ये बातें फैलाई। डॉक्यूमेंट उन लोगों ने पहले लीक किए उसके, तो फिर हमारे सुन्नी लोग उसको पकड़ लेते हैं। और जो नाम की जलन, अरे यार ये अल्लाह का दिन के काम कर रहे हैं मुझे तो इस बात का बहुत दुख होता है कि चलो काम धंधे कारोबार के अंदर तो इख्तलाफ होता है, एक दूसरे की जलन होती है, लेकिन ये मज़हब के काम में भी जलन, बहुत शर्म वाली बात है। अगर कोई ये चीज़ें करता है तो अल्लाह का खौफ करे, और अल्लाह का दिन का काम जो कर रहा है उनको करने दे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सैयद हो या गैर सैयद हो, आलिम हो या गैर आलिम हो।
नबी अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी है, उनका जो उनके पास जो कुछ भी हिस्सा मिला है उनको उनका काम करने दें, उसको रोके नहीं। सैयद अमीनुल कादरी साहब का ये पैगाम मुझे अहम लगा, इसके लिए मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के ज़रिए मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।